یہ جنگ صرف فضائی حملوں تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے کی معیشت اور انرجی سپلائی چین کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آیا روس اور چین نے ایران کو واقعی وہ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی سپلائی کی ہیں جن کا سوشل میڈیا پر ذکر ہو رہا ہے؟ ایران کی اچانک ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی مشرقی ڈھال کا ناقابل بھروسہ ہونا ہے۔ 10 سے 15 دن کی ڈیڈ لائن دے کر ٹرمپ نے ایک حتمی الٹیمیٹم تو دے دیا ہے، مگر وہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں کوئی بڑا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے ڈیل طے ہونے جا رہی ہے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہو سکا اور امن کو موقع نہ ملا تو ایران امریکہ کے لیے کوئی آسان ہدف نہیں ہوگا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مجھے لگ رہا ہے ڈیل طے ہونے جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ منگل یعنی 24 فروری 2026 کو امریکی کانگریس سے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس نامی سالانہ تقریب سے خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آخری لمحات میں خلیج فارس کا ماحول جیٹ فیول کی بو، مختلف ملکوں کی نیویز کی ایکسرسائزز اور خاموشی سے گزرتی ہزاروں سفارتی کیبلز کے بوجھ سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا کی نظریں امریکی نیول آرماڈا پر جمی ہوئی ہیں، جس کی قیادت USS جیرالڈ فورڈ نامی جو ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ کر رہا ہے، بلکہ پورا ایک گروپ ہے۔ مگر اصل کھیل اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور بے چین کر دینے والا ہے، جو جنیوا اور مسقط کے بند کمروں میں کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے ارد گرد اس پر بہت ساری چالیں چلی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ایران کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر ہے، لیکن اب اس کی جگہ ایک سرد حقیقت نے لے لی ہے۔ دونوں فریق اب ایک معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کسی محبت یا دوستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جنگ یا تعطل اس کا نتیجہ نکلے گی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یا تو جنگ ہونے والی ہے، یا دونوں اپنے اپنے مقاصد کے لیے کچھ اسٹریٹجک ریٹریٹ یعنی سوچی سمجھی پسپائی اختیار کریں گے۔ دونوں کو فیس سیونگ ملے گا، مگر امن پھر بھی قائم نہیں ہوگا۔ جنگ البتہ ٹل جائے گی۔ اس وقت امریکہ کا نیول آرماڈا اور سن 2003 کے بعد سے سب سے بڑی بھاری اور تباہ کن ملٹری ڈپلائمنٹ مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد نظر آ رہی ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے ایران ٹھہر نہیں سکے گا۔ لیکن اگر موجودہ ڈپلائمنٹ کا سن 2003 والے عراق کے خلاف ہونے والی ڈپلائمنٹ سے کیا جائے، یعنی موازنہ کیا جائے، تو تصویر کچھ اور بنتی ہے۔ ایران کا رقبہ تقریباً 16,68,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ عراق کا رقبہ 4,38,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس طرح ایران رقبے میں عراق سے تقریباً 4.25 گنا بڑا ہے۔ ایران کا دشوار گزار پہاڑی جغرافیہ، خصوصاً کوہ زاگروس جو کہ ایران کے مغرب میں ہے، یہ ایک اسے قدرتی قلعہ بناتی ہے، جو عراق کے درمیان علاقوں کے برعکس کسی بھی بیرونی فوج کے لیے زمینی قبضے کو تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے۔ یہ کوہ زاگروس جو ہے 2026 کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس حاضر سروس فوجی اہلکاروں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس میں آپ اسلامی پاسداران کو شامل کریں تو یہ پھر 7-8 لاکھ سے زیادہ بن جاتی ہے یہ فوج۔ جبکہ 2003 کی جنگ کے وقت عراق کے پاس یہ تعداد تقریباً 3,50,000 سے یا 4 لاکھ کے درمیان تھی۔ میزائل ٹیکنالوجی میں ایران عراق کے پرانے اسکڈ میزائلوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت آگے ہے۔ ایران کے پاس خطے کا سب سے بڑا میزائل اسٹاک ہے، جس میں فاتح، ذوالفقار اور خرم شہر اور سجیل جیسے مختلف بیلسٹک میزائل، اس میں بہت سارے نام ہیں لیکن میں نے مختصر اہم نام لیے ہیں۔ جنوری 2026 کی رپورٹس کے مطابق ایران نے فتح 1 اور فتح 2 جیسے ہائپرسونک میزائلوں کا کامیاب تجربہ اور ان کی تعیناتی بھی یعنی ڈپلائمنٹ بھی کر دی ہوئی ہے، اور یہ میزائل آواز کی رفتار سے 13 سے 15 گنا زیادہ تیز سفر کر سکتے ہیں، اور جدید ترین دفاعی نظاموں کو چکمہ دینے کی صلاحیت ہے، ان کو ڈیفائی کر سکتے ہیں۔ ایران عالمی سطح پر ڈرون طاقت بن کر ابھرا ہے اس وقت۔
2025 کے اختتام تک ایران کے پاس کم از کم 5000 سے زیادہ ڈرونز کا ذخیرہ موجود ہے، جن میں سے بڑی تعداد شاہد 136 جسے کہ کامیکازی یا خودکش ڈرونز بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کی ماہانہ پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 300 سے زائد ڈرونز بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنوری 2025 میں ایران نے شاہد 107 اور مہاجر 10 جیسے نئے اسٹیلتھ ڈرونز متعارف کروائے ہیں جو ریڈار کی نظروں سے بچ سکتے ہیں اور جاسوسی اور حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عراق جنگ کے وقت یعنی جو 1991 میں ہوئی تھی اور دوسری 2003 میں جو ہوئی تھی، اس میں ڈرونز کی ٹیکنالوجی کا وجود ہی نہیں تھا۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 1700 سے لے کر 2000 کے قریب ٹینک ہیں، جن میں جدید کرار ٹینک بھی شامل ہے۔ عراق کے پاس 2003 میں ٹینکوں کی تعداد کاغذات پر کافی تھی، لیکن ان میں سے صرف 800 یا اس کے لگ بھگ کچھ تھے جو آپریشنل حالت میں تھے، کیونکہ اس سے پہلے عراق پر بہت ساری پابندیاں تھیں اور اس کی بہت ساری ڈیولپمنٹس رکی ہوئی تھیں۔ دوسری جانب فروری 2026 کی رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایران کے گرد میکسیمم پریشر کے تحت اپنی فضائی قوت میں اضافہ کیا ہے۔ خلیج میں اس وقت 120 سے زائد جدید یعنی فائٹر جیٹس جو ہے امریکہ کے، وہ براہ راست کسی بھی جنگی مشن کے لیے تیار ہیں، جن میں F-35A، F-22 ریپٹر اور F-16C جو ان کے ریڈار تباہ کرنے کے ماہر ہیں، ان کے اسکواڈرنز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ USS جیرالڈ فورڈ جیسے طیارہ بردار یعنی ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں، ان پر 150 کے قریب طیارے موجود ہیں۔ اگرچہ یہ تعداد 1991 میں جس وقت 2000 طیارے تھے اور 2003 کی جنگ کے دوران 1800 طیارے امریکہ سے یہاں پر ڈپلوائے کیے گئے تھے، تو یہ تعداد آج کی تعداد سے بہت زیادہ تھی، لیکن موجودہ کم تعداد والے 5th جنریشن طیاروں کی تباہ کن صلاحیت ماضی کے طیاروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مگر ایران کے پاس ماضی کے برعکس اسٹیلتھ ایئر کرافٹس کو دیکھنے کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسے روس یا چین یا دونوں سے خفیہ طور پر ملی ہے۔ اس کے علاوہ فروری 2026 میں ایران، روس اور چین کی میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ نامی مشترکہ بحری مشقیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران مکمل طور پر تنہا نہیں ہے۔ روس اور چین ایران کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس جیسے کہ چین کا بائیڈو سسٹم ہے اور الیکٹرانک وارفیئر میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ خفیہ تعاون امریکہ کے لیے جنگ کو انتہائی طویل اور مہنگا بنا سکتا ہے۔ ایران کے وسیع رقبے، جدید ہائپرسونک میزائلوں، ڈرون سوارمز ٹیکنالوجی اور روس اور چین کی اسٹریٹجک حمایت کی وجہ سے امریکہ کے لیے ایران پر حملہ کرنا عراق جیسا ایک آسان ہدف نہیں ہوگا۔ یہ جنگ صرف فضائی حملوں تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے کی معیشت اور انرجی سپلائی چین کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مگر جو بھی ہم ایران کی ایک صلاحیت دیکھ رہے ہیں، جو وہ مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی کامیابی کا اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ آیا روس اور چین نے ایران کو واقعی وہ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی سپلائی کی ہیں جن کا سوشل میڈیا پر ذکر ہو رہا ہے۔ روس اور چین کے پاس اینٹی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو تباہ کرنے کے بھی میزائلز ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے جدید ترین سرویلنس ایئر کرافٹ جو کہ اس جنگ میں امریکی وار مشین کا برین کا کام کریں گے، انہیں تباہ کرنے کے بھی انتظام ہے روس اور چین کے پاس۔ مگر کیا یہ ٹیکنالوجیز ایران کو مل چکی ہے؟ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ تو اس پس منظر میں صرف قیاس آرائیاں، اندازے یا انٹیلیجنس رپورٹس ہی پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسی ماحول میں ایران کی اچانک ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی مشرقی ڈھال کا کمزور ہونا یا ناقابل بھروسہ ہونا ہے۔ یعنی وہ مکمل طور پر روس اور چین پر بھروسہ بھی نہیں کر رہا ہے، چاہے ان کی طرف سے کچھ مدد بھی مل رہی ہے۔ ایران اس مشرقی ڈھال پر بہت عرصے سے بھروسہ کرتا آیا ہے، لیکن اب آزمائش کے وقت وہ اتنا بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک ایرانی میڈیا اور منصوبہ ساز یہ سمجھتے رہے کہ روس اور چین مغرب کے خلاف ان کی حفاظت کریں گے، ایک سیکیورٹی امبریلا دیں گے، لیکن حالیہ واقعات نے اس سوچ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بلکہ شکایت کی ہے کہ چین نے سرمایہ کاری کے وعدے بہت کیے تھے، لیکن $1.5 ارب سے زیادہ کوئی کام ہی نہیں دیا، یہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کی۔ تو روس اور چین دونوں نے ایران سے ملٹری ہارڈ ویئر کے جو بھی بڑے بڑے وعدے کیے تھے وہ تو پورے ہی نہیں کیے،
یا تھوڑے بہت کیے جو زیادہ مددگار نہیں ہیں ایک اتنی بڑی جنگ کے لیے۔ ایرانی قیادت اب فوجی ساز و سامان کی شدید کمی کا شکار ہے، اور یہ محض تاخیر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ روس کے ساتھ ایران کے دفاعی تعلقات دراصل ٹوٹے وعدوں کی ایک داستان ہے۔ ایک ایئر ڈیفنس جو ہے S-300، جس کی بہترین مثال جو ہے وہ یہ بنتی ہے، جو روس نے وعدہ کیا تھا ایران کو دینے کا لیکن نہیں دیا۔ اس سے بھی تازہ اور زیادہ تکلیف دہ جو کہانی ہے وہ فائٹر جیٹس کی ہے۔ Su-35 مایوسی جو ایران کو ہوئی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 2023 میں ان طیاروں کی پوری رقم ادا کر دی تھی، لیکن ایران میں ان کی تعداد اب تک بہت ہی کم ہے، یہ شاید ہے ہی نہیں ابھی تک۔ مغربی ذرائع جیسے جینز ڈیفنس اور یونائٹڈ 24 کی انٹیلیجنس رپورٹس اور سیٹلائٹ تصاویر بتاتی ہیں کہ ایران نے زیر زمین جو ایئر بیسز بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ لیں ایگل 44 ہے، اس کو مضبوط کرنے پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، لیکن روسی طیاروں کے لیے بنائے گئے ہینگرز ابھی بھی خالی پڑے ہیں۔ 2022 میں یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے روس نے اپنی پوری ملٹری انڈسٹریز کو اپنی یوکرین جنگ پر لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ برآمدات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تہران کو اب احساس ہو گیا ہے کہ ماسکو نہ تو اپنے محدود طیارے ایران کو تحفظ پر لگانا چاہتا ہے، یعنی یا ایران میں ڈپلوائے نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی ٹرمپ سے ٹکراؤ مول لینا چاہتا ہے، کیونکہ روس خود ایک جنگ کے خاتمہ چاہتا ہے یوکرین میں، جس میں اس کو ٹرمپ کی بہت مدد کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ٹرمپ سے ٹکراؤ چاہتا ہی نہیں ہے۔ فضائی طاقت کے اس خلا نے ایران کی روایتی فوجی طاقت کو کمزور کیا ہے، اور اس کی فضا امریکی اور اسرائیلی طیاروں کے لیے غیر محفوظ نہیں ہے۔ وہ آ کے حملہ کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ اس مایوسی میں چین کا کردار اور بھی اہم ہے، کیونکہ یہ خالصتاً لین دین والا یعنی ٹرانزیکشنل نوعیت کا ہے، جس کے لیے بظاہر تو صرف صدر ٹرمپ مشہور ہے، لیکن چین بھی یہی کر رہا ہے۔ چین ایران کا سب سے بڑا تیل کا خریدار ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے۔ خلیج میں موجود مبصرین کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ چین نے کبھی ایران کو کوئی جدید فائٹر جیٹ یا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی پیشکش کی ہے۔ 2021 میں 25 سالہ $400 ارب کے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ معاہدے پر دستخط ہوئے، لیکن یہ زیادہ تر کاغذی کارروائی ہے۔ چینی کمپنیاں ٹرمپ انتظامیہ کی پابندیوں کے خوف سے اس خطے میں یعنی ایران میں اس معاہدے کے تحت بیسک انفراسٹرکچر اور دیگر منصوبوں کو مسلسل روکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ایران پر سے پابندیاں ختم ہو تو پھر آ کے وہ ایران میں سرمایہ کاری کریں گے۔ جیسے کہ اٹلانٹک کونسل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چین ایرانی تیل کم قیمت پر خریدنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ امریکہ کے ساتھ $500 ارب کی جو سالانہ ٹریڈ ہے اس کو خطرے میں ڈال کر ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تہران کی امیدوں اور بیجنگ کے شفاف حساب کتاب کے درمیان یہ فرق ایران کو سیکیورٹی نہیں دیتا ہے۔ اس اسٹریٹجک آئسولیشن کے پیش نظر ایرانی قیادت نے اب ایک بہادرانہ لچک یعنی ریزیلینس کا راستہ اپنایا ہے۔ یہ ہتھیار ڈالنا نہیں بلکہ حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرنا ہے، تاکہ نظام کی بقا یقینی بنائی جا سکے۔ ایران میں معاشی دباؤ، مہنگائی اور تیل کی آمدنی میں کمی کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جسے کوئی بھی نئی جنگ سیاسی طور پر تباہ کر سکتی ہے۔ تہران میں جو مختلف ذرائع سے خبریں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل یعنی قومی سلامتی کونسل نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک علامتی معاہدہ اس جنگ سے بہتر ہے جس میں مذہبی قیادت کے خلاف حملہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے جنیوا میں نئے معاہدے کے لیے رہنما اصولوں پر بیانات دراصل وقت خریدنے اور پابندیاں ہٹوانے کی کوشش ہے، بغیر اس کے کہ نظام کی نظریاتی حدود کو عبور کیا جائے، یعنی ایران اپنے نظریاتی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران نیوکلیر انریچمنٹ میں معمولی تبدیلیاں جیسے کہ 1.5% تک کمی کر سکتا ہے، تو اس کو وہ سیاسی رعایت کے بجائے ایک ٹیکنیکل ایک سٹیپ قرار دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی معاہدے کی طرف عملی وجوہات کی بنا پر بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے بے پناہ فوجی طاقت جو ہے وہ یہاں ڈپلوائے کی ہوئی ہے اس خطے میں،
لیکن وہ مشرق وسطیٰ میں پچھلی جنگوں کی طرح صورتحال بگڑنے کے امکانات سے بھی باخبر ہیں۔ ایرانی قیادت کا خاتمہ، جیسے کہ ایکسیوس ویب سائٹ نے حال ہی میں رپورٹ کیا تھا، پینٹاگون نے صدر کو یہ آپشن دیا تھا کہ اس میں خطرہ ہے کہ طاقت کا خلا پیدا ہوگا، ایران جوابی کارروائی کرے گا، جیسے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے۔ اس طرح کی کشیدگی سے تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل سے بھی اوپر جا سکتی ہیں، جس سے عالمی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچے گا، اور ٹرمپ کے اندرون ملک امریکہ فرسٹ ایجنڈے کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ اس حملے کا صرف اسرائیل کو ہی فائدہ ہے، امریکہ کو براہ راست فائدہ نہیں ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ون ون کے بیانیے کا ایک مرکز جو ہے وہ علامتی انریچمنٹ کو کسی حل کے طور پر تسلیم کیے جانے کا ایک آسان رستہ نظر آتا ہے۔ ایران کو صرف علامتی طور پر ایک کم مقدار میں انریچمنٹ، جیسے کہ 1.5% ہے، جاری رکھنے کی اجازت دے کر ٹرمپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ پچھلی حکومتوں سے زیادہ کامیاب رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایران کو بغیر جنگ کے بہت بڑی رعایت دینے پر مجبور کر دیا۔ یہ انہیں اپنے حامیوں کو وکٹری فرام اسٹرینگتھ، یعنی طاقت کے ذریعے فتح کی کہانی سنانے کا ایک موقع دیتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی انٹیلیجنس کو تشویش ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے اور حملے شروع ہو گئے تو ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایک معاہدہ جو علامتی انریچمنٹ کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں عالمی ایٹمی توانائی ادارے کے سخت معائنے شامل ہوں، تو وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام پر جنگ سے زیادہ مؤثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ اس ممکنہ معاہدے کا وقت منگل کو ہونے والے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس سے جڑا ہوا ہے۔ 10 سے 15 دن کی ڈیڈ لائن دے کر ٹرمپ نے ایک حتمی الٹیمیٹم تو دے دیا ہے، مگر وہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں کوئی بڑا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسیوس رپورٹ کی سرخی کہ ٹرمپ کے ایران آپشنز علامتی ایٹمی افزودگی سے لے کر خامنائی کے خاتمے تک ایک کنٹرولڈ لیک ہے، تاکہ پہلے سے ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ ایوان نمائندگان میں جائیں اور ایک تاریخی سفارتی فتح کا اعلان کریں، جو مشرق وسطیٰ کو مستحکم کرے اور آئل سپلائی جاری رہے۔ یہ عزت بچانے والا اقدام دونوں فریقوں کو فتح کا دعویٰ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ایران پر سے پابندیاں کم ہو جائیں گی یا ہٹ جائیں گی، اور ٹرمپ صاحب ایران کے نیوکلیر انریچمنٹ کو 1.5% تک نیچے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میزائل اور ایران کے اپنے اتحادیوں سے جو تعلقات ہیں، اس پر بات چیت کوئی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ٹرمپ بھی اس معاملے کو اسی طرح ہی دیکھے کہ جو مل رہا ہے اس کو پکڑا جائے۔ تو ٹرمپ دباؤ کے ذریعے نظام کو قابو کر لیتے ہیں اور ایرانی قیادت افزودگی کے حق کو محفوظ رکھتی ہے، چاہے یہ ہتھیار بنانے کے لیے بیکار ہی ہو، کیونکہ 1.5% سے ہتھیار تو کیا کچھ ایک چنگاری بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ اس سے صرف طبی فائدے ہو سکتے ہیں، زراعتی فائدے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران، روس اور چین کا جو اتحاد ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ممکنہ معاہدے کے باوجود روس، چین، ایران محور جو ہے، ایکسس جو ہے، یہ زندہ رہے گا، لیکن باہمی مایوسی اور مجبوریوں کے ساتھ۔ ایران اس بلاک سے وابستہ ہے نہ کہ روس یا چین پر اعتماد کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ اسے اپنے تیل کے لیے منڈی اور مغربی دباؤ کے خلاف توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ روس اور چین بھی سمجھتے ہیں کہ ایران ان کے لیے اہم ہے۔ روس کے لیے ایران خلیج فارس تک پہنچنے کا ایک اہم راستہ ہے، اور چین کے لیے ایران آبنائے ہرمز سے تیل کی سپلائی یقینی بناتا ہے۔ چین نہ صرف ایران کا تیل سستے داموں خریدتا ہے، بلکہ آبنائے ہرمز سے آنے والے دیگر خلیجی ملکوں کی سپلائیز کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی طاقت، روس یا چین، ایران کا زوال نہیں چاہتی ہے، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو ان کی فوجی اور معاشی تعاون کو محدود کرتی ہیں۔ اگرچہ ماسکو اور بیجنگ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی حمایت وہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں ان کے اپنے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ خفیہ طور پر جاری ہے۔ شبہ ہے کہ روس اور چین امریکہ کو مشتعل کیے بغیر ایران کو خفیہ طور پر ٹیکنالوجیکل سیٹلائٹ سرویلنس اور سائبر مدد جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، تاکہ ایرانی نظام کی لچک اور بقا یقینی بنائی جا سکے۔ اس طرح بظاہر روسی اور چینی پالیسیاں ایک ریسٹرینٹ یعنی تحمل کا بیانیہ ہے، مگر حقیقت میں یہ تینوں طاقتیں مل کر سسٹم کے حصول کے لیے، یعنی ملٹی پولر سسٹم کے حصول کے لیے
طویل مدتی بقا کے لیے پرعزم ہیں، یعنی اپنے اس مقصد کے لیے اکٹھا ہیں۔ اس لیے روس اور چین کی جانب سے ایران کی کھل کر مدد نہ کیا جانا بدنیتی نہیں بلکہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، کیونکہ امریکہ اگرچہ اپنی طاقت آہستہ آہستہ کھو رہا ہے، مگر وہ اب بھی دنیا کی سب سے بڑی ملٹری، اکنامک اور ٹیکنالوجیکل پاور ہے، جس سے براہ راست کوئی بھی ٹکرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی ٹکرانا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، تہران میں حتمی شکل دی جانے والی تجاویز کا پیکج اس پہیلی کا آخری ٹکڑا بن رہا ہے، یعنی پزل کے حل کے لیے ایران وہ آخری ٹکڑا مہیا کرنے والا ہے۔ اگر اس میں علامتی انریچمنٹ یا افزودگی اور بہتر معائنے کی وہ ضمانتیں شامل ہیں جن کی ٹرمپ انتظامیہ کو ضرورت ہے، تو دنیا ایک تاریخی سفارتی موڑ دیکھ سکتی ہے۔ یہ معاہدہ قریب ہے، اس لیے نہیں کہ دونوں ممالک کو مشترکہ بنیاد مل گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ دونوں سمجھ چکے ہیں کہ متبادل یعنی ایک مکمل جنگ جس کا کوئی انجام نہیں آتا اور کوئی بھروسہ مند اتحادی نہیں ہے، ایسا جوا جو بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کسی ایک فیس سیونگ والا معاہدہ کر لیا جائے۔ خلیج میں موجود جو نیول آرماڈا ہے اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں دیا گیا جو الٹیمیٹم ہے، یہ ایک ہی حکمت عملی کے دو حصے ہیں۔ زبردست طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پریگمیٹک امن مسلط کرنا جو واشنگٹن اور تہران دونوں کے نظاموں کو فی الحال محفوظ رکھے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہو سکا اور امن کو موقع نہ ملا تو ایران امریکہ کے لیے کوئی آسان ہدف نہیں ہوگا، بلکہ خطے میں ایک تباہ کن جنگ چھڑ جائے گی جو عالمی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔